ایک ایسی کتاب جو عجیب و غریب زبان میں لکھی گئی، جسے آج تک کوئی انسان پڑھ ہی نہیں سکا، جس کے اندر ایسے حیرت انگیز چیزیں بنی ہوئی ہیں جو آج تک اس دھرتی پر دیکھے ہی نہیں گئے۔ سال 1912 میں اٹلی کے ایک پرانے جیسوٹ کالج میں ایک اینٹک بک ڈیلر ولفریڈ ووئنچ کو پرانی مینواسکرپٹس کا ایک ذخیرہ ملتا ہے۔ انہی کے درمیان ایک چھوٹی سی سادہ سی کتاب، اوپر سے دیکھو تو بالکل عام، لیکن جیسے ہی اس کے پنے پلٹے گئے ایک ایسا راز سامنے آیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ تھی ووئنچ مینواسکرپٹ، ایک ایسی کتاب جسے 600 سال ہو گئے پر دنیا کا کوئی سائنٹسٹ، کوئی کوڈ بریکر، کوئی AI تک نہیں پڑھ سکا۔ اس کتاب کے پنے ویلیم سے بنے ہوئے تھے جو صدیوں پرانے تھے۔ کاربن ڈیٹنگ نے یہ کنفرم کیا کہ یہ کتاب 15 سینچری کی ہے، یعنی آج سے 1400 سال پرانی۔ اس کی انک، رنگ اور لکھائی سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر بنایا گیا تھا۔ لگتا ہے ہر چیز بہت ہی پریسائز، بہت ہی دھیان سے کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی اس کا ایک الفاظ بھی آج تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہا۔ آج تک سائنٹسٹ اس کتاب کی لینگویج کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی چیز سمجھ نہیں پا رہے۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ یہ کتاب شاید کسی ایلین لینگویج میں لکھی گئی، یا آج سے 1400 سال پرانی کوئی ایسی مخلوق تھی جس کا نسل کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ شاید اسی لیے یہ لینگویج آج تک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ اس کتاب کی زبان کوڈ بریکر سے لے کر ہیکرز تک کو پریشان کی ہوئی ہے۔ یہ کسی بھی جانے پہچانے الفابیٹ سے میچ نہیں کرتی۔ اس کے اپنے ریولز ہیں، اپنی گرامر ہے اور اپنی ہی فلو ہے۔ ورلڈ وارز کے دوران جو کوڈ بریکرز نے سب سے مشکل مسٹریز سولو کیے تھے، انہوں نے بھی اس پر اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ لینگویج ماسٹرز نے انالائسس کی، AI نے ٹرائی کیا، لیکن آج تک کوئی ایک بھی کنفرم لفظ ڈیکوڈ نہیں ہو سکا۔ یہ زبان نیچرل لینگویج جیسے لگتی ہے، لیکن پھر بھی سب کو حیران کر رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ کوئی بہت ہی کمپلیکس کوڈ ہے؟ کیا یہ بھولی بسری زبان ہے؟ یا پھر یہ کبھی انسانوں کے لیے بنی ہی نہیں تھی؟ اور پھر کچھ پنے آگے پلٹنے کے بعد دیکھا گیا کہ یہ صرف مسٹیکل لینگویج سے ہی نہیں، بلکہ مسٹیکل تصویروں سے بھی بھری ہوئی ہے۔ یہ صرف لکھائی کا راز نہیں، بلکہ ایک ویژول شوق ہے۔ اس کا پیڑ پودوں والا حصہ سب سے پہلے آنکھوں کو روک لیتا ہے۔ سینکڑوں پودے ڈیٹیل کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، لیکن دنیا کا کوئی بوٹنسٹ جو پیڑ پودوں کا ریسرچر ہے، آج تک ان میں سے کوئی ایک بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا۔ یہ پودے نہ آج کے ہیں اور نہ ہی پاسٹ کے۔ اس کے کچھ پنے آگے پلٹنے کے بعد ہم ایسٹرونومیکل پارٹ میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں سورج، چاند اور ستاروں کے نقشے بنے ہوئے ہیں، اور وہ 15 سینچری کے کسی بھی نون اسکائی سے میچ نہیں کر رہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ کسی اور آسمان کا میپ ہو۔ جہاں سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ 1400 سال پہلے انسان صرف 6 پلانٹس کے بارے میں ہی جانتے تھے، تو یہ میپ آخر بنایا کس نے؟ یہ بالکل بھی کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں لگتا۔ یہ ووئنچ ایسٹرونومیکل پارٹ کی ایسی اسکائی چارٹ ہے جو ہمارے سولر سسٹم سے بالکل بھی میچ نہیں کرتی۔ اور پھر وہ حصہ آتا ہے جو سب سے زیادہ انسیٹلنگ ہے، دا بایولوجیکل سیکشن، جہاں عجیب سی فیمیل فگرز دکھائی گئیں جو سبز رنگ کی ندیوں میں قید ہیں۔ ندیاں اوپر سے نیچے جا رہی ہیں جیسے کوئی مشین ہو، ایک ایسی مشین جو کسی انسان کو جنم دینے کے لیے بنی ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 1400 سال پہلے انسان اپنے شریر کے چھوٹے سے چھوٹے نسوں کے بارے میں کیسے جانتے تھے، جبکہ اس ٹائم تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہی نہیں تھی۔ اس بات پہ سائنٹسٹ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ بک انسان کا بنایا ہوا ہی نہیں ہے۔ پھر آتا ہے فارمیسیوٹیکل سیکشن، یہاں پنے بھر بھر کے ایسے عجیب برتن، بوٹلز اور جارز بنائے گئے، جہاں ہر برتن کے ساتھ ایک عجیب پودا بنا ہوا ہے، جیسے اس برتن کے اندر وہی پودا گھولا جا رہا ہو۔ لیکن یہ برتن نہ کسی آج کے لیب کے ہیں، نہ کسی پرانے زمانے کے حاکم کی دواخانے کے ہیں۔ ان کا شیپ ہی ایسا ہے جیسے کوئی کیمیکل پروسیس چل رہا ہو۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ ریسیپیز ہو سکتی ہیں، لیکن کس چیز کی ریسیپیز، یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر پا رہا۔ اس کے بعد ریسیپیز سیکشن شروع ہوتے ہیں۔ یہ پوری کتاب کا سب سے عجیب حصہ ہے جو انسان کے لیے ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ یہاں نہ تصویر ہے اور نہ ہی چارٹ، صرف گھنے گھنے پیراگراف ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹارز لگائے گئے ہیں جیسے کوئی نسخہ لکھا گیا ہو، پر یہ نسخہ کس چیز کا ہے یہ آج تک معلوم نہیں ہو پایا۔ AI نے اس کو بریک کرنے کی کوشش تو کی، پر AI بھی اس کے سامنے کچھ نہیں کر پایا۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس کتاب کے آخر کے کچھ پنے ہی مسنگ ہیں۔ اس ٹائم اس کتاب میں 240 پیجز موجود ہیں، جہاں اس کتاب کی سٹوری مکمل نہیں مانی جا رہی۔ سائنٹسٹ کے مطابق اس کتاب میں 272 پنے ہونے چاہیے، مطلب کوئی ان آخری پنوں کو پھاڑ کر لے گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان پنوں کو آخر کون اور کیوں پھاڑ کے لے جائے گا؟ ان گم پنوں میں کتاب کی مسٹری کا سولوشن تھا یا کچھ اور؟ یہ جاننے کے لیے ناسا کے سپر کمپیوٹرز نے بھی بہت ٹرائی کی، لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ اس کو سولو کرنے کے لیے ناسا کے کوڈ بریکرز بھی فیل ہو گئے۔
कुछ कहते हैं ये एक जबरदस्त धोखा है, किसी पागल अल्केमिस्ट ने टाइम पास के लिए लिख दी थी, और कुछ कहते हैं ये किसी खो गई तहजीब की डायरी है। लेकिन सच क्या है ये किसी को भी नहीं मालूम। वोयनेज मैन्यूस्क्रिप्ट आज भी येल यूनिवर्सिटी के बेनिक लाइब्रेरी में बंद है। लाखों लोग देखते हैं पर कोई भी एक अल्फाज भी नहीं पढ़ पाता। आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।